اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. گفتگو ہماری اس میں ہو رہی تھی کہ خبر واحد کی حجیت پر کیا دلیل ہے. مصنف قدس سرہ نے آیات بیان کی اور 5 آیات ذکر کی حجت خبر واحد پر، جن میں سے آیت اولا کو قبول کیا اور 4 آیات کو رد کیا. اس کے بعد خبر واحد کی حجیت پر روایات سے استدلال کیا. اس میں بے فکرت علم اجمالی کیا ہے حجیت ثابت کی، اور پھر تیسری دلیل کیا ہے جو مورد بحث ہے وہ اجماع ہے. اجماع کو مصنف قدس سرہ نے 3 صورتوں میں ذکر کیا. صورت اول اجماع قولی اور بعبارت اخرى اجماع محصل، یہ اجماع منقول تھا. صورت ثانی اجماع عملی، جس کو سیرت متشرعہ سے تعبیر کیا. ان دونوں کے متعلق گفتگو ہماری ہو چکی. اجماع کی جو وجہ ثالث تھی وہ سیرت عقلاء تھی، اس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. مصنف قدس سرہ نے کہا کہ سیرت عقلاء قائم ہے علی العمل بخبر الثقہ، اور اس سیرت کو امضاء حاصل ہے کہ یہ سیرت من زمن المعصوم الی یومنا ھذا کیا ہے، جاری و ساری ہے، اور کسی نبی اور کسی وصی نبی نے اس سیرت سے ردع منع نہیں کیا، کیونکہ اگر منع کرتے لبان واشتہر تو پہنچ جاتا ہم تک کیا ہے جی، نہیں پہنچا. عدم وصول ردع سے کشف ہوتا ہے قطعاً کہ یہ سیرت شارع کے نظر میں کیا ہے جی، معتبر ہے، ممزاد ہے شرعاً. ان کلت میں بعض حضرات نے کہا کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سیرت کیا ہے جی ثابت نہیں ہے، کیونکہ رادع اور مانع جو چیزیں ہو سکتی ہیں سیرت سے، ایک رادع اور مانع خصوصی ہو سکتا ہے کہ شارع آ کر ڈائریکٹ کیا ہے مستقیماً سیرت سے منع کرے کہ جس طرح قیاس سے عمل کرنا کیا ہے جی باطل ہے، جس طرح شہرت فتویہ پہ عمل کرنا کیا ہے مسلم نہیں ہے، اس طرح سیرت عقلیہ علی العمل بخبر الواحد بثابت نہیں ہے. یہ شارع کر سکتا تھا، ردع خاص کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا. خب ثابت نہیں ہے، لہذا یہ مانع عن سیرت نہیں بن سکتا. لیکن جہاں تک تعلق ردع عام کا، ان کلت والے کہتے ہیں ردع عام موجود ہے. وہ آیات جو عمل بظن سے منع کرتی ہیں وہ آیات کیا ہے جی رادع اور مانع ہیں اس سے کیا ہے جی اس طرح کے اخبارات اور خبر واحد علیکم السلام ورحمۃ اللہ پر عمل کرنے سے. آیات کیا کہہ رہی تھی؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ آیات مانع تھی سیرت عقلائیہ علی العمل بخبر واحد سے، کیونکہ خبر واحد پہ عمل کرنا یعنی ظن پہ عمل کرنا ہے، اور آیت کہہ رہی ہے کہ غیر علم پر عمل کرنا کیا ہے جی درست نہیں ہے، ظن پہ عمل کرنا درست نہیں ہے. لہٰذا اس سیرت عقلائیہ سے مانع موجود ہے، لیکن مانع عام ہے جو مطلق ظن پر عمل کرنے سے منع کر رہا ہے. ان مسادی کے ظن میں سے ایک کیا ہے جی مصداق خبر واحد پہ عمل کرنا ہے. لہٰذا آیت کے عموم، آیت کے اطلاق میں خبر واحد پہ عمل کرنا شامل ہے، بالنتیجہ منہی عنہ ہے، اور سیرت یہ مردوع ہے، ممنوع ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. مصنف قدس سرہ نے کہا کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیات کا ظہور عمومیت منع میں ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، یعنی آیات ناہیہ عن العمل بالظن کا ظہور اطلاقی اگر ثابت ہے کس کے نسبت؟ خبر واحد کے نسبت. اگر یہ اس کے مطلق ظن حجت نہیں ہے، مطلق ظن پر عمل کرنا درست نہیں ہے. اگر اطلاق، اولا تو اطلاق ثابت، اگر اطلاق ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ
اس اطلاق سے انصراف موجود ہے۔ واضح ہے کہ زن کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اغلب اور اکثر موارد میں زن غیر معتبر پہ ہوتا ہے، اور کثرت استعمال موجب بنتا ہے انصراف کا۔ لہذا آیات ولو مرحلے اول میں مطلق زن کو شامل ہیں جس میں خبر واحد آ جاتی ہے، لیکن انصراف ہوتا ہے آیات کا ان موارد کی طرف جہاں پر زن بما ہو زن ہو، اس کی حجیت پر کیا ہے کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اور کیونکہ خبر واحد کیا ہے ایسا زن ہے جو زن خاص کہلاتا ہے جس کی حجیت پر ادلہ قائم ہے، لہذا آیات کے اطلاق کا انصراف ہوگا زن غیر معتبر کی طرف۔ خبر واحد کیونکہ زن معتبر ہے یہ اس سے کیا ہے جی خارج ہوگا۔ واضح ہے؟ یہ جواب اول جو صاحب کا مباحث میں عرض کیا تھا۔ جواب ثانی قدر متیقن فی مقام تخاطب یہی تھا کہ اگر آیات کو دیکھیں تو آیات منع کر رہی ہیں کس سے؟ زن پر عمل کرنے سے، اور زن سے مراد کیا ہے جو متیقن مورد ہے وہ زن ہے جو معتبر نہ ہو، لہذا آیات کیا ہے جی زن غیر معتبر سے منع کر رہی نہ کہ زن معتبر سے۔ واسے یہ دو جواب ضمنی جواب کیا ہے جی مصنف قدس سرہ نے ذکر کیے۔ تیسرا جواب جو اصلی جواب ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آیات رادع اور مانع بنتی ہیں سیرت عقلائیہ سے، سیرت عقلائیہ جو قائم ہے خبر واحد پر عمل کرنے کے اوپر، اگر آیات کو رادع عن الآیات مانتے کیا ہے جی سیرہ مانتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے دور لازم آتا ہے، یعنی آیات ناہیہ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ آیات ناہیہ اگر رادع اور مانع ہیں سیرت پر عمل کرنے سے تو اس صورت میں کیا ہے جی دور لازم آتا ہے۔ کیا بیان دور ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ آیات کا اطلاق اس وقت منعقد ہوگا جب سیرت آیات کے لیے مخصص واقع نہ ہو۔ واضح ہے؟ لہذا آیات کی رادعیت اور مانعیت کیا ہے جی متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ سیرت مخصص نہ ہو، اور ادھر سے سیرت کا مخصص نہ ہونا موقوف ہے کس بات کے اوپر کہ آیات میں اطلاق ثابت ہو۔ واضح اطلاق ہوگا تبھی کیا ہے سیرت سے یعنی خبر واحد پر عمل کرنے سے منع کر سکتی ہیں۔ بالنتیجہ کیا ثابت ہوگا کہ آیات کی رادعیت اور مانعیت موقوف ہے آیات کی رادعیت و مانعیت کے اوپر۔ واضح ہے؟ بورڈ کی طرف توجہ کریں جو کیا سے اول لکھا ہوا ہے رادعیت الآیات متوقف علی عدم کون سیرت مخصصۃ للآیات، آیات رادع اور مانع بن سکتی ہیں سیرت سے کب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ رادعیت الآیات مانع ہونا آیات کا متوقف ہے کہ سیرت مخصص نہ ہو آیات کے لیے، کیونکہ اگر سیرت مخصص بنی اس کا مطلب آیات میں اطلاق نہیں ہے، جب اطلاق نہیں ہے تو کیا ہے جی احسن سیرت سے یعنی خبر واحد پر عمل کرنے سے منع نہیں کر سکتی۔ اطلاق نہیں ہے یعنی فقط آیت میں غیر معتبر زن کا حکم بیان کیا گیا ہے، بس اطلاق کو ثابت کرنا پڑے گا تب کیا ہے سیرت سے اور زن، کیونکہ سیرت کا ہے خبر واحد پر جو معتبر زن ہے اس کے اوپر، لہذا رادعیت الآیات متوقف ہے علی عدم کون سیرت مخصص للآیات۔ ثانی جبکہ وعدم کون سیرت مخصصۃ للآیات متوقف ہے کس کے اوپر؟ علی رادعیت الآیات عن السیرت، سیرت مخصص نہیں ہے یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ آیات میں اطلاق ثابت ہو، آیات رادع ہوں حتی سیرت سے بھی یعنی زن معتبر سے بھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا رادعیت الآیات تتوقف علی رادعیت الآیات وہذا دور باطل، لہذا سیرت دلیل نہیں بن سکتی حجیت خبر سکہ کے لیے۔ سمجھ تو نہیں گئے اس بات کو؟ آ جائے گا دیکھیں اگر آیات میں اطلاق ثابت ہے
تو آیات میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے سیرت پر عمل کرنے سے مانع بن سکیں. واضح؟ اطلاق کا مطلب کیا ہے؟ آیات میں اطلاق کا ثابت ہونا، یعنی آیات مطلق ظن سے، چاہے معتبر ہو یا غیر معتبر ہو، اس سے منع کرنے میں اطلاق رکھتی ہوں. کیونکہ اگر آیات کا اطلاق ہو کس میں؟ فقط ظن غیر معتبر سے منع کرنے میں، تو اس صورت میں ظن معتبر از اول آیات سے کیا ہے جی؟ خارج ہے. جب خارج ہے تو اس کا مطلب آیات مانے نہیں بن سکتی اس سیرت سے. سیرت قائم ہے ظن معتبر پر، آیات جسے منع کر رہی وہ ظن کیا ہے؟ غیر معتبر ہے. لہذا ہمیں مرحلے اول میں اطلاق کی آیات ثابت کرنا پڑے گا. اور اطلاق کب ثابت ہوگا؟ جب سیرت ان آیات کے لیے مخصص نہ ہو. سیرت اگر مخصص ہے، اس کا مطلب آیت کے عموم سے، آیات ناہیہ کے عموم سے سیرت اپنے خاص فرد کو جو کہ ظن معتبر اس کو خارج کر رہی ہے. واضح ہے؟ یہ مخصص ہے، اس کا مطلب اس کا اطلاق باقی نہیں رہا. لہذا اطلاق جب ثابت ہوگا تب ہی آیات رادع بن سکتی ہیں سیرت سے. اور سیرت کے عدم کیا ہے حجیت کے لیے، یعنی سیرت کے لیے یہ خصوصیت ثابت نہیں ہے کہ وہ مخصص ہوں، تب ہو سکتی ہے جب آیات اس سے رادع نہ ہوں. بالنتیجہ آیات کی رادع خود آیات کی رادعیت کے اوپر کیا ہیں؟ موقوف ہیں. یہ دور ہے، انشاءاللہ دقت کریں گے، مطلب آسانی ہے. سیرت کا عدم تخصیص موقوف ہے آیات کے رادع ہونے پر. یعنی سیرت مخصص کب نہیں ہو سکتی؟ جب آیات کے اطلاق میں یہ سیرت شامل ہو اور آیات منع کرے کہ نہیں بھائی سیرت قائم ہے ظن معتبر کے کیا ہے؟ حجت ہونے پر. آیات کر رہے ہیں مطلق ظن حجت نہیں ہے، چاہے کیا ہے؟ معتبر ہو یا غیر معتبر ہو. لہذا رادعیت آیات موقوف ہے کہ سیرت مخصص نہ ہو. سیرت کا مخصص واقع ہونا موقوف ہے کہ آیات سے ردع نہ کریں. اس کو ہم نے تعبیر کیا ہے عدم تخصیص سے، کیا ہے جی؟ آیات سے. خیل خواب قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، یعنی في الرد، فإنه مضاف إلى أنها إنما وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين ولو سلم. یہ جواب دے چکے تھے کہ اصلا آیات کیا ہے جی کا تعلق اصلا ہمارے معنی حنفی سے نہیں ہے. یعنی جواب اول جو ہم نے دیا تھا اس کو آج ذکر نہیں کیا، وہ یہ کیا کہ اصلا کیا ہے جی؟ خبر واحد پر عمل کرنا یہ تخصصاً خارج ہے آیات سے، کیونکہ آیات کا تعلق امور اعتقادیہ اور اصول دین سے ہے، اور یہاں پر ہم خبر واحد پر جو عمل کرتے ہیں وہ امور شرعیہ فقہیہ میں کرتے ہیں. لہٰذا آیات کیا ہے کہ دائرے سے تخصصاً کیا ہے؟ خبر واحد خارج ہے. ہاں جہاں پر یہ کیا ہے جی آیات نہیں کر رہی کہ ظن کافی نہیں ہے، یہ حکم عقل پہلے ہی کر رہا ہے کہ کیا ہے جی امور اعتقادیہ میں ظن کافی نہیں ہے. یہ آیات میں جو نہیں آئی ہے، نہیں یہ ارشادی ہے، نہیں مولوی نہیں ہے. ارشاد الی ذالک الحکم اگر یہ نہیں ہوتی تو بھی عقل کہتی کہ امور اعتقادیہ میں اور اصول دین میں ظن پہ عمل نہیں کر سکتے. لہذا مضاف الی انہا، یعنی یہ جو آیات ہیں انما وردت ارشادا الی عدم کفایت ظن فی اصول الدین، یہ جو ہم کل دے چکے تھے. ولو سلم، اگر آیات کا اطلاق ثابت تسلیم کیا جائے تو فانما المتیقن لولا انہ المنصرف الیہ اطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتبار حجہ. اگر اطلاق کو تسلیم کیا جائے تو متیقن لولا انہ المنصرف الیہ، اگر انصراف نہ ہو تو قدر متیقن، یعنی دو جواب ہیں کا انہ کے. ایک تو انصراف ہوتا ہے خصوص ظن کیا ہے جی جس کے اوپر دلیل قائم نہ ہو، یا قدر متیقن آپ کہیں لولا انہ المنصرف الیہ اطلاقها، اطلاق الآیات هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتبار حجہ، یعنی خصوص وہ ظن مراد ہے جس کے معتبر ہونے پر کوئی حجت اور دلیل قائم نہ ہو. یعنی آیات میں اس ظن کو ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ہمارا ظن کون سا ہے؟ جس کی حجت پر ادلہ قائم ہے. لہذا یہ خارج معنی انفی سے. لا یکاد، یہ لا یکاد فانہ کی خبر ہے، یہ مضافن سے لے کر کیا ہے جی حجتن تک یہ بریکٹ میں عبارت ہے کہ انہ، یہ جواب دو اس میں مضمر تھے.
فلا یکاد یکفی تلک الآیات فی ذالک یعنی فی الردع فانہ لا یکاد یکون الردع بہا کیونکہ آیات کے ذریعے جو رد ہے وہ نہیں ہوگا الا علی وجہ دائر، یعنی اگر آیات کے ذریعے سیرت سے آپ ردع کرتے ہیں تو دور لازم آتا ہے، وذالک بیان دور، لأن الردع بہا کیونکہ ردع کرنا بہا کی آیت کی طرف جا رہی ہے، آیات کے ذریعے ردع کرنا سیرت سے یتوقف علی عدم تخصیص عمومہا او تقیید اطلاقہا بالسیرہ، یہ موقوف ہے کہ تخصیص عموم آیت نہ ہوئی ہو اور تقیید اطلاق آیات نہ ہوا ہو بالسیرہ، یعنی ردع موقوف ہے عدم تخصیص سیرت پر۔ کس پر سیرت کیا ہے جی؟ علی اعتبار خبر سکہ، سیرت کس چیز پر قائم ہے؟ خبر سکہ کے معتبر ہونے پر۔ اس سیرت کے ذریعے اگر تخصیص یا تقیید نہ ہوئی ہو آیات کی تو اس صورت میں آیات رادع اور مانع نہ ہی بن سکتی ہیں، جبکہ وہ ہوا اور یہ عدم تخصیص آیات یتوقف علی الردع عنہا بہا، موقوف ہے علی الردع عنہا عن السیرہ بہا یعنی بالآیات، جبکہ یہ عدم تخصیص آیات موقوف ہے کہ آیات ردع کرتی ہوں کس سے؟ سیرت سے، یعنی آیات سیرت سے معنی بنتی ہوں، آیات جب سیرت کو ردع کر رہی ہیں تب ہی آیات میں اطلاق ہوگا اور اس صورت میں کیا ہے اس سیرت سے منع کر سکتی ہیں۔ وَهُوَ یعنی عدم تخصیص یتوقف علی الردع عنہا یعنی عن السیرہ بہا یعنی بالآیات، وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ تَكُنِ الْآيَاتُ رَادِعَةً عن السیرۃ لَكَانَتِ السِّیرَةُ مُخَصِّصَةً أَوْ مُقَیَّدَةً لَهَا، اگر یہ آیات رادع نہ بنتی تو سیرت مخصص اور مقید بنتی کن کے لیے؟ آیات کے لیے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب عام اور خاص کے درمیان میں امر دائر ہو تو خاص کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے، بن نتیجہ آیات میں عموم نہیں رہے گا، بلکہ ہم کہیں گے کہ آیات جس ظن پر عمل کرنے سے نہیں کر رہی ہیں وہ ظن غیر معتبر ہے، یہ سیرت مخصص ہے ان آیات کے کیا ہے عموم و اطلاق کے لیے، جو مخصص آ کر کیا ہے خبر واحد کو یعنی وہ ظنون جو معتبر ہیں ان کو ان سے خارج کرتی ہے۔ لا یقال فإنه یقال، کوئی آ کر اشکال نہ کرے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رادعیت آیات کو آپ سیرت کی نسبت تسلیم کرتے ہیں تو دور لازم آتا ہے، ہم اس سیرت کی طرف جاتے ہیں، سیرت کی حجیت اگر کیا ہے جی موقوف ہے رادعیت آیات پہ، اس صورت میں بھی تو دور لازم آتا ہے، واضح ہے؟ تو آپ ایک دور سے بچتے ہیں دوسرے دور میں کیا ہے جی پڑھتے ہیں، واضح ہے؟ ادھر دیکھیں یہ جو بریکٹ میں جو ہے نا اخضر اس سے لکھا ہے حجیت السیرت متوقفۃ علی عدم الردع الآیات عن السیرہ، سیرت کب حجت ہوگی؟ جب آیات سے منع نہ کرتی ہوں، اور یہ عدم الردع الآیات عن السیرہ متوقف ہے کس کے اوپر؟ علی تخصیص السیرہ للآیات، واضح ہے؟ یعنی عدم الردع الآیات، آیات کا رادع نہ ہونا عن السیرہ، سیرت سے کب ہوگا؟ ہاں جی آیات سیرت سے منع کب نہیں کرے گی؟ یہ موقوف ہے کس کے اوپر کہ علی تخصیص سیرت للآیات، کے سیرت آیات کے لیے مخصص بنے تب کیا ہے آیات سیرت سے نہیں کر سکتی، جبکہ یہ وتخصیص السیرت للآیات متوقف علی حجیت السیرہ، سیرت آیات کو مخصص، سیرت آیات کے لیے مخصص تب بن سکتی ہے جب سیرت کیا ہو؟ حجت ہو، آیات کے اطلاق میں شامل نہ ہو، کیونکہ اگر آیات کے اطلاق میں شامل ہوگی تو آیات مطلق ظن سے نہیں کر رہی ہیں، اور فرض یہ ہے کہ سیرت جس پار پر قائم ہے وہ ظن خاص ہے لیکن اس میں شامل ہے نہیں ہے، شامل ہے، لہذا ممنوع ہوگا۔ لہذا حجیت سیرت موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ آیات کے کیا ہے جی لیے یہ سیرت مخصص واقع ہو، آیات سے اس فرد کو خارج کرے،
نتیجہ کیا نکلے گا؟ حجیت السیرت متوقف علی حجیت السیرت، سیرت کا حجت ہونا متوقف ہے کس کے اوپر؟ حجت سیرت کے اوپر۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو دور ہے، یعنی توقف شیء علی نفسی ہے، جس طرح آپ نے وہاں پر کیا کہا راجعیت الآیات تتوقف علی راجعیت الآیات، سیم معنی فی میں حجت السیرت تتوقف علی حجت سیرت۔ حجیت سیرت موقوف ہے حجیت سیرت پر، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ سیرت کا مخصص ہونا موقوف ہے سیرت کے مخصص ہونے پر۔ آسان خوب یہی ہے، کیونکہ حجیت ہے ہی تبھی جب مخصص واقع ہو، یہ یعنی سیرت کا مخصص ہونا موقوف ہے سیرت کے مخصص ہونے پر۔ یہ عبارت اخرى اسی سے کہ حجت سیرت متوقف ہے حجت سیرت کے اوپر، کیونکہ اگر سیرت حجت نہیں ہوگی تو مخصص نہیں واقع ہو سکتی، بس حجت ہونا ہے، اس کا مطلب مخصص ہونا تسلیم کر رہے ہیں۔ لا يقال على هذا یعنی بناء على استلزام راجعیت الآیات للسیرت، کیا ہے جی؟ ہم نے کہا نا کہ دور لازم آ گیا، اگر آیات کے راجعیت عن سیرت کو ثابت کریں تو دور لازم آتا ہے، تو یہاں پر کوئی نہ کہے کہ علی ھذا لا یکون اعتبار خبر سیرت خبر ثقت بسیرت ایضا الا علی وجہ دائر، کہ خبر ثقہ پر جو سیرت قائم ہے وہ بھی معتبر نہیں ہوگی سوائے اسی دور والے طریقے سے۔ واضح ہے؟ الا علی وجہ دائر، بیان ذالک کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ فإن اعتبارہ، اعتبار خبر ثقہ، بہا یعنی بسیرت، سیرت کے ذریعے جو خبر ثقہ کیا ہے حجت ہو رہی ہے، فعلا سیرت کے ذریعے خبر ثقہ کا فعلا حجت ثابت ہونا، یعنی سیرت فعلا حجت ہو، یتوقف علی عدم الردع بہا عنہا، یہ موقوف ہے کس بات کے اوپر؟ علی عدم الردع بالآیات عنہا یعنی عن السیرت، کہ آیات سے سیرت کیا ہے جی سیرت سے آیات ردع نہ کریں، یتوقف علی عدم الرد بالآیات عنہا یعنی عن السیرت، یہ موقوف ہے کہ آیت کے ذریعے سیرت سے ردع نہ کیا گیا ہو، جبکہ وہ کون وہ یعنی عدم الردع یتوقف علی تخصیصها بها، عدم ردع موقوف ہے علی تخصیص الآیات بہا یعنی بالسیرت، آیت کو سیرت کے ذریعے مقید کریں گے تبھی تو آیت کا اطلاق ختم ہوگا اور آیات ردع نہیں کر سکیں گی۔ واضح ہے؟ وَهُوَ جبکہ یہ تخصیص الآیات یتوقف علی عدم الردع بها عنہا، موقوف ہے کس بات کے اوپر؟ علی عدم الردع بها یعنی بالآیات عنہا یعنی سیرت۔ یہ اگر عبارت ایسی عبارت ہے جو امتحانوں میں آنے کے اس طرح کی عبارت کے بہت زیادہ چانسز ہیں، لا یقال فإنه یقال، ان قلت قلت، تو اس طرح کی عبارت کا کیا ہے جی اکثر چانسز ہوتے ہیں، اگر نہیں آئی تو اس پہ توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ فإنه یقال، کوئی آ کر یہاں پر اگر یہ اشکال کرے کہ اگر آپ سیرت کے ذریعے حجت خبر سے کیا ہے جی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے دور کا اشکال کیا کہ اگر آیات کو راد منے تو دور لازم آتا ہے، اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر سیرت حجت تو دور لازم آتا ہے، کیونکہ حجت سیرت تتوقف علی حجت سیرت، یعنی سیرت کا مخصص ہونا سیرت کے مخصص ہونے کا اوپر موقوف ہے۔ ایک مرتبہ اور ادھر کیا ہے بورڈ پہ دیکھیں، یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ مقدم اول میں حجیت السیرت متوقفۃ علی عدم الردع الآیات عن السیرت، اس عدم سے کیا مراد ہے؟ واضح ہے؟ تین چیزیں ہیں کیا ہے معنی انفی میں، ایک مرتبہ ہوتا ہے علم بالردع، واضح ہے کہ فلاں چیز رادع ہے کسی چیز سے، اس کا علم ہے، علم بالردع اس کی تعبیر استعمال ہوتی ہے اولا۔ ثانیاً علم بعدم الردع، فلاں چیز یقیناً رادع نہیں ہے، اس کا علم ہے، یہ دونوں مورد علم کے ہیں، علم بالردع، علم بعدم الردع۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ عدم العلم بالردع، پتہ نہیں ہے ہمیں ردع کا۔ واضح ہے؟ ایک مرتبہ العلم بعدم الردع ہے، دوسری مرتبہ عدم العلم بالردع ہے۔ پہلا جو ہے العلم بعدم الردع، یہ کب ہوگا؟ جب ہم پتہ ہو، علم ہو کہ یہ فلاں چیز رادع نہیں ہے،
واضح ہے، علم ہو کہ آیات رادع نہیں ہیں. یہ دوسری چیز کیا ہے؟ عدم العلم بالردع. ردع کا علم نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ شک ہے کہ یہ جو چیز جس کو ہم رادع کر رہے ہیں اس میں صلاحیت ہے رادع واقع ہونے کی یا نہیں ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ حجیت سیرت کس پر موقف ہے؟ علی العلم بعدم الردع او علی عدم العلم بالردع؟ کس چیز کے اوپر موقف ہے؟ کہہ رہے کہ اگر حجیت سیرت موقف ہوتی علی العلم بعدم الردع پر تو آپ کا اشکال کیا تھا؟ بجا تھا. حجیت سیرت موقف ہے، کیا ہے؟ حجیت سیرت کے اوپر دور وغیرہ لازم آتا. لیکن کیا ہے؟ حجیت سیرت موقوف ہے کس بات کے اوپر؟ عدم العلم بالردع پر. واضح ہے. اور یہ عدم العلم بالردع اس کو ثابت کرنے کی حاجت نہیں ہے، یہ شیء وجدانی ہے. پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے یہ چیز مانے ہے یا مانے نہیں، وجدان ثابت ہے. یہ کسی چیز پر موقف نہیں ہے. جب موقف نہیں ہے تو توقف شیء علی نفس ہی لازم نہیں آتا. بالنتیجہ دور کا اشکال کیا ہے جی؟ مرتفع ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں یوں کہنا چاہتے ہیں. اگر یہ مقدمہ واضح ہوا تو یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ حجیت سیرت موقوف ہے عدم العلم بالردع پر دون العلم بعدم الردع پر؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ عقلاء کے درمیان میں یہ سیرت قائم رائج اور کیا ہے جی پائی جاتی ہے کہ جو شخص خبر واحد پر عمل کرتا ہے اس کو مستحق ثواب سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، قابل مدح سمجھتے ہیں. جو خبر واحد پر عمل نہیں کرتا اس کو کیا ہے جی قابل مذمت سمجھتے ہیں. بعبارت اخرى مقتضی ثواب فی صورت العمل، مقتضی عقاب فی صورت المخالف. خبر واحد میں پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے. اور اس پہ کیا ہے جی عقلاء عمل کرتے ہیں. یہ عمل عقلاء کا ثابت ہے خبر واحد کے اوپر. اس سیرت سے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک کیا ہو؟ علم بعدم ردع نہ ہو، یقین ہو کہ یہ چیز اس سیرت سے اس عمل کرنے سے مانے ہے، تب ہم اس کیا سیرت سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب عدم العلم ہو، علم بعدم ردع نہیں، عدم العلم بالردع ہو، یعنی کوئی ایسا دلیل آئے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ رادع بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، تو ایسے دلیل کے ذریعے آپ اس سیرت سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں یقینی معنی ہو جس کا علم حاصل ہو جائے کہ یہ حتماً کیا ہے اس سے منع کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن عدم العلم ہو جیسے کہ آیت کے نسبت ہمیں علم نہیں کہ واقعی یہ معنی ہیں اس سیرت سے یا معنی نہیں ہیں، اس صورت میں اس سیرت سے ہاتھ اٹھایا نہیں جا سکتا. اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ حجیت سیرت موقوف ہے کس کے اوپر؟ عدم العلم بالردع کے اوپر، نہ کہ العلم بعدم الردع کے اوپر. انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. فإنه يقال انما يكفي في حجیته یعنی حجیت خبر ثقہ بہا یعنی بالسیرہ عدم ثبوت الردع عنہا یعنی عن السیرہ. حجیت خبر ثقہ میں کافی ہے کہ عدم ثبوت الردع عن السیرہ ہو، یعنی عدم العلم بثبوت الردع ہو، یہ کافی ہے. لعدم النہوز ما یصلح لردعها، کیونکہ کوئی ایسا دلیل قائم نہیں ہوا. نہوز وہی کیا اس معنی ہے یعنی دلیل قائم نہیں ہوا. ما یصلح لردعها جو سیرت سے منع کرنے، ردع کی سیرت کی طرف جا رہی ہے، جو سیرت سے ردع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کما یکفی فی تخصیصها لہا، جس طرح یہ بھی کافی ہے فی تخصیص سیرہ لہا یعنی للآیات ذالک یعنی ہاں جی عدم ثبوت الردع. کما لا یخفا جیسے کہ یہ بات کہہ جائے آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے، ضرورت ہے. یہ تعلیل ہے کس کی؟ یکفی کی. کیوں کافی ہے؟ ضرورت. انما جرت علیہ السیرت المستمرۃ فی مقام الاطاعۃ والمعصیہ، کہ سیرت مستمرہ جو دائمی جاری و ساری ہے مقام اطاعت و معصیت میں، وفی استحقاق العقوبۃ بالمخالفت
وعدم استحقاق العقوبۃ مع الموافقہ ولو فی صورت المخالفت عن الواقع یکون، یہ یکون خبر ہے کس کی؟ انما جرت علیہ سیرہ، یہ جو سیرت جاری ہے کہ عمل کی صورت میں مستحق کیا ہے جی؟ ثواب ہوگا، مخالفت کی صورت میں مستحق عقاب ہوگا، واقع میں چاہے خبر واحد مطابق واقع ہو یا نہ ہو، یہ قطع نظر اس سے این ممکن ہے کہ آپ جس خبر پہ عمل کر رہے ہیں وہ مخالف واقع ہو، لیکن اگر آپ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ شارع نے اس کیا ہے طریق کو مقرر کیا ہے، اس عمل کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا، مخالفت کی صورت میں آپ کے لیے معذر ہوگی، واضح ہے۔ یکون، یہ جرت جو سیرت اس پہ جاری ہے، یکون عقلا فی الشرع متبعان، یہ سیرت عقلی ہے اور شرع میں بھی اس کی اتباع کیا ہے جی؟ کی گئی ہے، یعنی کأنہ یہ سیرت عقلاء کے درمیان میں رائج ہے اور شارع بھی کیا ہے اس کے اوپر راضی ہے، متبع شرعا، ما لم ينهض دلیل علی المنع عن اتباعہ فی الشرعیات، جب تک کوئی یقینی دلیل قائم نہ ہو علی المنع من اتباعہ، حقیقت میں ما جرت علیہ سیرت کی طرف جا رہی ہے اتباعہ والی، فی الشرعیات یعنی شرعیات میں جب تک العلم بعدم ردع نہ ہو، جب تک کوئی ایسا معنی جس کے بارے میں پتا ہو، علم ہو، یقین ہو کہ یہ معنی ہے، جب تک اس کا نہ ہو، ایسے دلیل کا علم نہ ہو، تب تک اس سیرت سے کوئی چیز معنی نہیں بن سکتی، واضح ہوا انشاءاللہ تعالیٰ غیر۔ لہذا یہ جو دور والا اشکال ہے اس صورت میں کیا ہے جی لازم نہیں آتا، عدم العلم بالردع پر کیا سیرت موقوف ہے اور یہ وجداناً ثابت ہے، کسی اور چیز کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ فافہم وتأمل، فافہم وتأمل میں جیسے کہ نیچے کیا ہے حاشیے میں بھی ایک طویل حاشیہ ذکر ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ہم سیرت عقلاء کے ذریعے اس بیان سے جو ہم نے ذکر کیا کوئی نہیں مانتا اور قانع نہیں ہوتا اس دور والے اشکال کی وجہ سے، واضح ہے، تو ہم آسان سا ایک طریقہ آپ کو بتاتے ہیں جس کے ذریعے آپ کیا ہے جی حجیت خبر ثقہ پر جو یہ سیرت عقلاء یا دلیل ہے اس کو متقن اور مضبوط کر سکتے ہیں، کوئی اشکال لازم نہیں آئے گا، اور اس کا بیان یوں ہے، قبل صدور النصوص، آیات کے جو آیات نہیں کر رہے ان کے صدور سے پہلے سیرت عقلاء قائم تھی خبر ثقہ پر عمل کرنے کے اوپر یا نہیں تھی قائم؟ جا قائم تھی، واضح ہے۔ بعد صدور الآیات، شک ہوتا ہے کہ یہ آیات نہ ہی بن سکتی ہیں ان نے کیا ہے جی سیرت عقلاء سے جو قبل صدور الآیات کیا ہے سیرت ثابت تھی، یا یہ کیا ہے جی معنی نہیں بن سکتی، یقین سابق شک لاحق، استصحاب یقین سابق کریں گے، یقین سابق کیا تھا؟ سیرت عقلاء علی العمل بخبر الواحد فثبت من ذالک، کہ خبر واحد پر سیرت عقلاء کیا ہے جی ثابت ہے، اس بیان سے یقین ثابت تھا قبل صدور النصوص، نصوص کے صادر ہونے کے بعد شک ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر یقین سابق اور شک کے لاحق ہو تو استصحاب کے جریان کا مورد ہے، بن نتیجہ استصحاب کریں گے یقین سابق کا، اور سیرت کیا ہے جی ثابت ہے انشاءاللہ معنی فی میں الی یومنا ھذا وثبت من ذالک ان حجت خبر ثقہ کیا ہے ثابت ہے بسیرت العقلائیہ الممزات من الشرع قبل صدور النصوص، واضح انشاءاللہ تعالی۔ فصل فی الوجوہ العقلیہ التي اقیمت علی حجت خبر الواحد، اس کا کیا ہے جی اگرچہ صفحہ 1.5 صفحہ کیا ہے جی ہمارا 10 کا تھا، لیکن ایک ضروری کیا ہے کام کی وجہ سے مجبوری ہے، انشاءاللہ کل پھر اس کو پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔